نئی دہلی سپریم کورٹ نے جمعے کو دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کو عبوری ضمانت دے دی ہے۔ دہلی ایکسائز پالیسی سے متعلق مبینہ منی لانڈرنگ کے کیس میں جیل میں مقید کیجریوال کو 1 جون تک عبوری ضمانت ملی ہے۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس دیپانکر دتا کی بینچ نے یہ حکم دیا۔ بینچ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ED کی طرف سے پیش ہونے والے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا، ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل SP راجیو اور اروند کیجریوال کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک منو سنگھوی کے دلائل سننے کے بعد 7 مئی کو کہا تھا کہ جمعرات یا اگلے ہفتے سماعت مکمل ہونے پر عبوری ضمانت سے متعلق کوئی حکم جاری کرے گی۔ 7 مئی کو ہی روزا ایونیو واقع کاویری باویجا کی خصوصی عدالت نے ان کی عدالتی حراست کی مدت میں 20 مئی تک کی توسیع کا حکم دیا تھا۔ حیدرآباد میں بارامتی سے آزاد رکن پارلیمان نونیت رانا کے خلاف FIR درج کی گئی ہے، جو اس بار BJP کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہی ہیں۔ یہ کارروائی رانا کے بیان پر کی گئی ہے۔ در حقیقت رانا، جو BJP امیدوار کے لیے انتخابی مہم چلانے حیدرآباد بھی پہنچی ہیں، کہا تھا کہ چھوٹا یعنی اکبر الدین اویسی کہتا ہے کہ 15 منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا دو، پھر ہم دکھا دیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ رانا نے کہا کہ میں چھوٹے سے کہتی ہوں کہ تمہیں 15 منٹ لگیں گے، لیکن ہمیں صرف 15 سیکنڈ لگیں گے۔ اگر پولیس کو 15 سیکنڈ کے لیے ہٹا دیا جائے تو چھوٹے یعنی اکبر الدین اویسی اور بڑے یعنی اسد الدین اویسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے۔ اسد الدین اویسی نے جمعے کو ایک بار پھر رانا کے بیان پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ، میں نے چھوٹے یعنی اکبر الدین کو بہت سنبھال رکھا ہے گا۔ اب الیکشن میں 2 دن باقی ہیں، آپ کہیے تو اسے چھوڑ دوں، اور ایک بار اگر وہ چھوٹ گیا تو کسی کی سنے گا نہیں۔ اویسی نے کہا کہ مہاراشٹر سے آنے والے رکن اسمبلی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ ارے میں چھوٹے کو روک دوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون چھوٹا ہے؟ وہ تو سالار کا بیٹا ہے، اسے بڑی مشکل سے سمجھانا پڑتا ہے۔ چھوٹا کسی کی نہیں سنتا، اور کیا ہم سب ایک مرغی ہیں؟ مجھے 15 سیکنڈ کی ضرورت ہے۔ اکبر الدین اویسی نے 2012 میں کہا تھا کہ 15 منٹ کے لیے پولیس کو ہٹا دو، ہم بتائیں گے کہ کس کس کے پاس کتنی طاقت ہے۔ تاہم عدالت نے انہیں اس معاملے میں بری کر دیا ہے۔ غزہ میں الشفا اسپتال سے ایک اور اجتماعی قبر برآمد ہوئی ہے، جس میں سے درجنوں ناقابل شناخت لاشیں ملی ہیں۔ بین الاقوامی خبر رسائی ادارے کے مطابق اسرائیلی بمباری و غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے ثبوت وقتاً فوقتاً سامنے آتے جا رہے ہیں۔ تازہ واقعے میں غزہ سے ایک اور اجتماعی قبر برآمد ہوئی ہے، جس میں سے کم از کم 49 افراد کی ناقابل شناخت لاشیں ملی ہیں۔ اس سے قبل بھی الشفا اسپتال سے برآمد ہونے والی اجتماعی قبروں سے سینکڑوں لاشیں برآمد ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ ان میں سے ایسے لوگوں کو بھی دفن کیا گیا تھا جو زندہ تھے۔ اجتماعی قبروں سے بچوں، نوجوانوں سمیت ڈاکٹروں اور اسپتال کے عملے کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ وفا نیوز ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ امدادی ٹیموں کو الشفا اسپتال میں کام کرنے کے دوران ایک نئی اجتماعی قبر ملی ہے، جس میں سے 49 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ یہ اب تک غزہ اور الشفا اسپتال سمیت مختلف مقامات سے ملنے والی اجتماعی قبروں کی تعداد 7 ہو چکی ہے، جن میں سے 3 الشفا میڈیکل کمپلیکس سے، 3 ناصریہ میڈیکل کمپلیکس سے اور ایک اجتماعی قبر دوسرے اسپتال سے ملی تھی، جبکہ ان کی اجتماعی قبروں سے برآمد لاشیں 500 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق الشفا اسپتال میں اسرائیلی جارحیت کے بعد سے امدادی کارروائیاں تاحال جاری ہیں، جبکہ اجتماعی قبروں سے ملنے والی لاشوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بیشتر تعداد مریضوں کی ہے جو علاج کی غرض سے اسپتال میں داخل کیے گئے تھے، مگر ان کے لاحقین ان کی لاشوں کو نہیں لیا جا سکے، جس کی وجہ سے یہ قبریں بنائی گئی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے امریکی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ہر صورت میں لڑے گا اور ضرورت پڑی تو ہم اپنے کم وسائل میں بھی لڑیں گے۔ امریکہ کی جانب سے ہتھیاروں کی ترسیل روکنے کی دھمکی پر اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم تنہا کھڑے ہوں گے، کم وسائل میں بھی لڑیں گے۔ ایک روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی نفسیاتی ادارے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل وزیر اعظم نے غزہ کے شہر رفح پر حملہ کیا تو اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں گے۔ تاہم برطانوی نفسیاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق حال ہی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نیتن یاہو نے امریکی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ہر صورت میں لڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہمیں تنہا کھڑا ہونا پڑے تو ہم تنہا کھڑے ہوں گے اور آخری حد تک لڑیں گے، ضرورت پڑی تو ہم اپنے کم وسائل میں بھی لڑیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ 76 سال قبل کی جنگ آزادی میں ہم مخالفین کے مقابلے بہت کم تھے۔ اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی کی وجہ سے ہماری تعداد بہت کم تھی۔ ہمارے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی، لیکن مضبوط جذبے، بہادری اور اتحاد کے ساتھ ہم کامیاب ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکہ کی جانب سے وارننگ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے دشمنوں اور اتحادیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسرائیل کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ ہم مضبوط کھڑے رہیں گے، ہم اپنے مقاصد حاصل کریں گے، ہم حماس کو نشانہ بنائیں گے، ہم حزب اللہ کو نشانہ بنائیں گے اور ہم سیکیورٹی بحال کریں گے۔ یاد رہے کہ رفح میں اسرائیل کے زمینی حملے کے خدشے کے پیش نظر امریکہ نے اسرائیل کو بارودی مواد کی کھیپ کی ترسیل روک دی تھی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ بہرحال امریکہ دوغلی پالیسی اپنا رہے گا، کیونکہ اس کے ملک میں نومبر میں الیکشن ہے، اس وجہ سے جو بائیڈن پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں، لیکن وہ اسرائیل کے پشت پناہی بھی کر رہے ہیں۔ آئرلینڈ، اسپین اور ناروے سمیت یورپی یونین کے مختلف ارکان ممالک 21 مئی کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق آئرلینڈ اور اسپین کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک کے سلووینیا اور مالٹا فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے بارے میں ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممالک آج یعنی 10 مئی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ووٹ دیں گے۔ اس ووٹ کے نتیجے میں فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کا مکمل رکن کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ 22 مارچ کو ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اسپین، آئرلینڈ، مالٹا اور سلووینیا نے کہا تھا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پہلے قدم اٹھانے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اسپین اور آئرلینڈ ایک عرصے سے فلسطینیوں کے حقوق کی مضبوط حامی رہا ہے۔ یہ کوشش اس وقت سے سامنے آئی جب اسرائیل کی جاری عہد کی وجہ سے غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے خطے میں امن کو یقینی بنانے کے لیے جنگ بندی اور دیرپا حل کے لیے مختلف ممالک آواز اٹھا رہے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ چاروں ممالک کا دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس سے غزہ تنازع پر مذاکرات کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ اور اب پیش ہے بالی ووڈ سے ایک خبر۔ کمزور کہانی، بیکار مناظر اور خراب زبان کی وجہ سے تنقید کی زد میں آنے والی ہندوستانی ویب سیریز ہیرا منڈی میں ملکہ جان کا کردار ادا کرنے والی منیشا کوئرالہ نے سیریز میں رومانوی اور اوریاں مناظر پر خاموشی توڑ دی ہے۔ ہیرا منڈی کو 1 مئی کو نیٹ فلکس پر ریلیز کیا گیا تھا۔ اس میں منیشا کوئرالہ، فریدہ جلال، سوناکشی سنہا، ریچا چڈھا اور فردین خان سمیت دیگر اداکاروں نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ ویب سیریز کی کہانی پاکستان صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے ماضی کے قہوہ خانوں کے گرد گھومتی ہے اور ہیرا منڈی کو کمزور کہانی، بیکار مناظر اور خراب زبان کی وجہ سے تنقید کا سامنا پڑ رہا ہے۔ ویب سیریز میں تقریباً تمام مرکزی اداکاروں کے اوریاں اور رومانوی مناظر بھی ہیں۔ منیشا کوئرالہ نے بھی اپنے ایک متنازع منظر پر خاموشی توڑ دی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے ہالی ووڈ کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ ان کا اور شیکھر سمن کا بگھی کے دوران شوٹ کیا گیا سین پہلے ویب سیریز کا حصہ نہیں تھا۔ منیشا کوئرالہ اور شیکھر سمن پر ویب سیریز کے دوران بگھی میں نامناسب سین فلمانے پر تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ فلم ساز کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے۔ اداکارہ نے انکشاف کیا کہ اسکرپٹ میں مذکورہ سین شامل نہیں تھا اور نہ ہی پہلے سے انہیں اس سے متعلق بتایا گیا تھا۔ سینئر اداکارہ کے مطابق منظر کو شوٹ کرتے وقت سنجے لیلا بھنسالی کے ذہن میں آیا کہ یہ ویب سیریز میں بگھی کے دوران ایک منفرد سین شامل کرتے ہیں اور انہیں اس وقت اس کا منصوبہ بنایا۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ سین کو بھی باقی مناظر کی طرح معمول کے مطابق شوٹ کیا گیا تھا اور سین میں کوئی بہت زیادہ نامناسب مناظر شامل نہیں تھے۔ منیشا کوئرالہ اور شیکھر سمن کے درمیان بگھی میں نامناسب سین پر ہندوستان بھر کے شائقین برہم ہیں۔ اور آخر میں اب پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ عوامی بیت الخلاء سے لوگ عموماً بچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہاں صفائی کا معیار اطمینان بخش نہیں ہوتا، لیکن جاپان میں ایسے پبلک ٹوائلٹس تیار کیے گئے ہیں جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ جاپان میں ہر چیز کی طرح بیت الخلاء بھی ہائی ٹیک بنائے گئے ہیں، جس میں ہاتھوں کے استعمال کی ضرورت کو کم سے کم رکھا گیا ہے تاکہ جراثیم لگنے کے خطرات سے بچا جا سکے۔ ٹوکیو شہر میں موجود یہ ٹوائلٹ کانٹیکٹ لیس ہیں، جس میں دروازے سے لے کر نل کھولنے تک ہر کام صرف وائس کمانڈ کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ بیت الخلاء کے سامنے آپ آ کر کہیں کہ اوپن ڈور تو دروازہ کھل جائے گا۔ ان ٹوائلٹس میں آپ اپنی مرضی کے میوزک سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جبکہ جسمانی معذوری کا شکار افراد بھی ان واش رومز کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیلی اسٹار ویب سائٹس کی رپورٹ کے مطابق جدید ہائی ٹیک بیت الخلاء سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے دلچسپ طریقے سے گائیڈڈ ٹور ترتیب دیے جا رہے ہیں جو سیاحوں میں بہت مقبول ہو رہے ہیں۔